مذہب کی صداقت مذہب کی صداقت کے لیے ایک عمومی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس کے احکامات، مذہبی احکامات اور تعلیمات انسانی ضمیر اور کانشنس کو اپیل کرتے ہیں۔ کون دلیل دیتا ہے یہ عمومی دلیل یہ دی جاتی ہے، اس کی ہماری اپنی کتابوں میں موجود ہے یہ کہ اسلام کے احکامات جو ہیں، اسلام کے ہیں نا، آپ مذہب کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے عمومی اس لیے لفظ کہہ دیا تھا کہ عمومی باقی مذہب والے بھی یہ کہتے ہیں، باقی مذاہب والے جو آج کل جو انہوں نے بنا لیا اپنے آج کل کا نہیں، اپنے مذاہب کو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتے۔ بہت اچھا، میں سوال کو اس طرح ایک گال پہ تھپڑ مار دوسرا آگے کر دو۔ کیا آج کوئی عیسائی دعویٰ کر سکتا ہے کہ انسانی فطرت کے مطابق تعلیم ہے اس لیے اس کو قبول کر لو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کو امینڈ کریں سوال کو۔ اچھا سوال کہ ہم اسلام کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دعویٰ کہ اس کے احکامات جو ہیں فطرت کے مطابق وہ کانشنس و ضمیر کو ان کو اپروو کرتا ہے، ان کو تائید کرتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مشہور حدیث ہے کہ الاسم ما حاق فی صدر کا، وہ بھی اسی ضمن میں ہے۔ اب یہ جو ضمیر یا کانشنس ہے یہ کوئی ودیع چیز تو ہے نہیں، یہ تو وہ اثرات ہیں جو انسان کے لاشعور کے اوپر ماحول اور تربیت کے نتیجے میں ثبت ہو جاتے ہیں۔ ودیع ہوتا تو سب انسانوں کا ایک جیسا ہوتا ضمیر، ایک ریئیکشن، ایک رد عمل ہوتا ان کا ایک بات کے بارے میں، لیکن چونکہ یہ ایکوائرڈ ہے، ودیع نہیں ہے بلکہ اکتسابی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مردم خور آدمی کا گوشت کھاتے وقت اس کو کوئی کراہت نہیں ہوگی، یا کسی شیعہ کو اپنے اس تصور کی وجہ سے جو اس کو تقیہ کا تصور ہے اس کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، تو اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا۔ اس صورت میں اس دلیل کی ہاں وقت کیا ہے؟ آپ کی دلیل کی میرے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے اس دلیل کی وقت ہے جن جو شواہد آپ نے اپنے حق میں پیش کیے ہیں ان کو کھرید کر دیکھیں، ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ فطرت انسانی تمام انسان میں قدر مشترک ہے، اور وہ اسی طرح قدر مشترک ہے جس طرح ایک حیوان گوشت خور ہے اور ایک بکری گوشت خور نہیں ہے، اور اس کا ماحول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے قرآن کریم کا، اور اس کے خلاف جو دلائل قائم کیے گئے ہیں ان دلائل کو مزید کروئیں تو اسی میں ان کی نفی موجود ہے۔ آدم خور ایک دوسرے کو کیوں نہیں کھاتے؟ کیا وجہ ہے؟ اور ایک شخص جو جھوٹا رہ کر جھوٹ پسند کرتا ہے، اپنے متعلق جھوٹ کیوں پسند نہیں کرتا؟ ایک بدکار سوسائٹی میں اپنی بہن اور ماں وغیرہ کے ساتھ جب اس قسم کی زیادتیاں ہوں تو باوجود اس کے کہ وہ بالکل پرومسکوس لوگ ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے قریبی کے ساتھ زیادتیاں ہوں، اگر خدا نہیں ہے اور کوئی فطرت کی آواز نہیں ہے تو اس کے خلاف کیوں رد عمل پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے وہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں وہ مصنوعی ہیں، وقتی طور پر فطرت کے اوپر ماحول مٹی ڈال دیں تو ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ فطرت مشترک، قدر مشترک ہے ہر انسان میں، اور انسان کو جو خدا تعالیٰ نے تعلیم دی اس کے متعلق بنیادی طور پر یہ فرمانا کہ اول حدیث قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا کہ کیا ہے وہ فطرت کا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرت۔ یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں ایک جگہ، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی مزید تشریح فرما دی کہ اس فطرت کے اوپر دوسرے رنگ کیے جا سکتے ہیں۔ جس فطرت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک انسان کی وہ فطرت ہے جو زمانے اور مکان سے آزاد فطرت ہے، لیکن اس فطرت پر زمانی اور مکانی تقاضوں پہ ایسے رنگ چڑھائے جا سکتے ہیں کہ تمہیں دکھائی نہ دے ٹھیک۔ چنانچہ آپ نے آگے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، تو اس معصوم بچے کو جو فطرت لے کے آیا تھا
اس کے ماں باپ یہودی بھی بنا دیتے ہیں، نصرانی بھی بنا دیتے ہیں۔ فرائڈ نے یہ اس حقیقت کو اپنی طرف سے مذہب کے خلاف استعمال کیا، اور اس نے مذہب کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں جی کہ کوئی فطرت ہے، کوئی شرافت ہے، کہ مجھے دو آدمی بچے دو، یہ تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ میں نبی بھی بنا سکتا ہوں اس سے، لیکن کہتا ہے میں بدکار بنا سکتا ہوں اس کو۔ بالکل ٹھیک کہتا ہے، خود بھی بدکار تھا، بدکار بنا سکتا تھا، لیکن یہ کہ اس کو پاک باز نبی بھی بنا لیتا یہ ناممکن تھا۔ ہاں اس کے مذہب کے اوپر اثرات ڈال سکتا تھا، اس کو کہہ سکتا تھا کہ یہودی خیال کس مطابق اٹھے اور عیسائی خیالات کے مطابق اٹھے۔ تو فطرت اس بنیادی نقشے کا نام ہے جو وقت اور مکان سے آزاد ہے۔ باقی جو باتیں ہیں یہ عارضی ہیں۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں آج کل اور امریکہ میں بھی بحث ہو رہی ہے کہ جس کو ہپی موومنٹ ہے کہتے ہیں، ہومو سیکشولیٹی، یہ فطری تقاضوں کے مطابق ہے، اور انسانی کیریکٹر بیئرنگ جو کروموسومز ہیں ان کے اندر داخل ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے۔ یہ بات میری پروفیسر تھا ایک امریکہ کینیڈا میں، اس سے میری گفتگو ہوئی، میں نے کہا لیکن دو سے ہوئی، میں نے کہا یہ بات قطعی طور پر غلط ہے، کیونکہ اگر یہ کروموسومز کی جینیٹک تبدیلیاں جو اتفاقاً رونما ہونے والی ہیں تو ہر سوسائٹی میں برابر دکھائی دینا چاہیے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ بعض سوسائٹیوں میں یہ اس کو یونیورسیلٹی کہتے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، یونیورسیلٹی جب دیکھتے ہیں تو پھر اس قسم کے جھوٹے کلیم جو ہیں وہ جھوٹ نظر آ جاتے ہیں، بوتے ہیں۔ میں کہا یہ کیا وجہ ہے کہ جہاں سور خور لوگ ہیں وہاں زیادہ ہے اور دوسری جگہ کم ہے؟ یہ سب ان کی گپیں ہیں، جینیٹک تبدیلیاں۔ دوسرے اتنی جلدی جینیٹک تبدیلیاں واقع ہو جانا ایک ہی حصے میں، یہ ایوولوشن کے فلسفے کے خلاف ہے۔